ایمانداری دے نال بلند آواز نال آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صدق اللہ العلی العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود والصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا عرب دراج دلارے فاتح بدر حنین دے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد قرآن پاک دے جن لفظاں دی تلاوت دا شرف حاصل کیتا۔ خلاق ازل مالک کن صاحب ہستی رب لم یزل نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، من عبادنا، ہماری مخلوق میں سے، بنی نوع انسانیت میں سے، بندوں میں سے جن کو اللہ نے چن لیا انہیں اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کولوں امام ابن ابی حاتم نے نقل کیتا کہ عبداللہ ابن عباس فرماندے نے کہ ان چنے ہوئے بندیاں تو مراد امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنیاں تمام سابقہ نازل شدہ آسمانی کتاباں دے علوم دا وارث محبوب مصطفیٰ دی امت نو بنایا ہے۔ اسی آیت کریمہ دے اگلے الفاظ دا مفہوم یہ ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ، اللہ نے فرمایا کہ جنہ لوگانو اسی اپنی کتاب اور اپنیاں سابقہ کتاباں دے علوم دا وارث بنایا، انہاں دے پھر تین گروہ نے۔ انہاں وچوں ایک گروہ ہے ظالم لنفس، اپنی جان تے ظلم کرنے والا۔ دوسرا گروہ ومنہم مقتصد، دوسرا ہے درمیانی رستہ اختیار کرنے والا۔ اور تیسرا گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومنہم سابق بالخیرات، تیسرا گروہ وہ ہے کہ جڑا بے اذن اللہ دے اذن تے دتی ہوئی توفیق نال نیکیاں دے اندر سبقت کرنے والا ہے۔ سامعین عزیز شام، حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر جن تین گروہاں دا ذکر فرمایا ہے کہ ایک سبقت لے جان والا ہے، ایک درمیانی راہ تے چلن والا ہے، ایک اپنی جان تے ظلم کرن والا ہے۔ فرمایا سبقت لے جانے والے تو مراد او لوگ نے جنہاں نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دا شرف ملیا تے اللہ انہاں نو بغیر حساب و کتاب ہی جنتی بنا چھڑیا ہے۔ مفہوم روایت ہے۔ فرمایا دوسرا گروہ او جڑا مقتصد،
درمیانی رستہ چلنے والا ہے۔ فرمایا وہ ہے کہ جڑے حضور دے دسے ہوئے طریقے تے عمل کرنگے، خواہ زندگی دے کسے دور دے اندر بھی کائنات عالم دے اندر پیدا ہون، اگر حضور دی یا خودون بے سنت ہی، اگر حضور دی سنت نو پکڑن والے او دے تے چلن والے ہونگے، فرمایا انہاں دا حساب بھی آسان کر دیتا جائے گا۔ فرمایا تیسرا گروہ انہاں لوگاں دا ہے کہ جڑے اپنیاں جاناں تے ظلم کرن والے نے۔ اب عائشہ صدیقہ کی عاجزی و انکساری دیکھیے، فرماندیاں نے او تواڈے تے ساڈے ورگے لوگ نے، حالانکہ آپ ام المومنین ہیں، حضور کی محبوبہ ہیں، رفیقہ حیات ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں سے حضور کو جن سے سب سے زیادہ سیدہ خدیجہ کے بعد پیار تھا وہ آپ ہی ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس تیسرے گروہ میں شمار کیا۔ وجہ یہ کہ یہ تیسرا گروہ بھی خالی نہیں ہے، بلکہ رب کی رحمت کے صدقے یہ بھی بخشا ہوا ہے۔ یعنی اس امت دا او بندہ جڑا اپنی جان تے ظلم کرنے والا اور ظالم ہے، اللہ اپنے محبوب دے صدقے ظالم نو بھی مغفور بنایا ہے۔ اچھی ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ ظالم تے اسی سارے ہی ہیں یار، کیا اسی نمازاں چھڑ کے اپنی جان تے ظلم نہیں کر رہے؟ کیا ماں باپ دی نافرمانی کر کے اپنی جان تے ظلم نہیں کر رہے؟ کیا اللہ دے نیک بندیاں دا ادب و احترام نہ کر کے اسی اپنی جان تے ظلم نہیں کر رہے؟ کیا اسی اپنے امام دی تابع داری نہ کر کے اپنی جان تے ظلم نہیں کر رہے؟ کیا اسی محلے دے صاحب عزت لوگاں نو عزت نہ دے کے اپنی جان تے ظلم نہیں کر رہے؟ اے ساڈا عمل ہے۔ رب دا فضل یہ ہے کہ انہیں ظالماں نو بھی بخشش دا پروانہ عطا کر چھڈیا۔ تے سوچو جس امت دا ظالم مغفور ہے، اس امت دے عالم دی کی شان ہے گی؟ بولو تے صحیح نہ یار۔ میں نو تے انج لگدا ہے جی میں تانوں کوئی ایتھے امانتاں رکھ گیا ہے تے جدوں ٹائم پورا ہوئے گا کوئی لے جائے گا۔ پیار سے کہہ رہا ہوں، اگر اس امت دے ظالم دی بھی مصطفیٰ جان رحمت دے صدقے اللہ تعالیٰ دے ہاں اتنی عزت ہے کہ اگر ظالم دی زبان تے بھی مصطفیٰ جان رحمت دا نام آ جاوے، اللہ اپنے محبوب دے نام دا صدقہ اس دی بھی مغفرت دا اعلان کر چھٹیا ہے، تو پھر اس امت دے عالم دی کی شان ہوئے گی جنہیں صبح و شام ہی قرآن و حدیث پڑھانے میں گزاری ہے۔ آج اسی جس ہستی دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہاں، وہ ہستی کوئی عام بھی نہیں تے فقط عالم بھی نہیں، اللہ نے اس ہستی نو علم اگر منا دے حساب نال دیتا تے ذوق و عشق ٹنا دے حساب نال عطا کر چھڑے۔ علم اگر منا دے حساب نال دیتا تے ذوق و عشق ٹنا دے حساب نال، تے ٹن کم و بیش 28 من دا ہوندا جے، تے ذرا سمجھیا جے اس ہستی نو جس نو اللہ علم منا دے حساب نال دیتا، علم حدیث دیتا، علم تفسیر دیتا، ترجمہ دا علم عطا کیتا، فقہ عطا کیتا، جغرافیہ، جیومیٹری اور علم معاشیات، ارضیات، 56 دے قریب علوم عطا کیتے۔ اے اس عالم دے علوم دا حال ہے، لیکن اس عالم دا عشق مصطفیٰ اور ذوق دیدار مصطفیٰ تے علم تو بھی اگے چلا گیا۔ اس ہستی دا نام تاجدار بریلی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، جیدہ آج اسی یوم رضا منان واسطے آئے بیٹھے ہیں۔ سوچو اس امت دے ایک شخص جس نے اپنی صحیح آخرت دی بھی فکر نہیں کی تھی، او دا اللہ دے ہاں کیا مقام ہے۔ تے حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، امام یوسف بن اسماعیل النبانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار دے اندر نقل کیتا، جس روایت تو پتہ چلے گا کہ اس امت دے گناہگار نو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشش دا پروانہ اپنے محبوب دی زبانی عطا فرمایا ہے۔ نبی مکرم دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات نو تخلیق کرنے دا ارادہ فرمایا، قلم نو کیا اے قلم اکتب تو لکھ۔ قلم عرض کرتا ہے مولا کیا لکھوں؟ فرمایا امت نوح کا حال لکھ
جو نیکی کرے وہ جنت میں جائے، جو گناہ کرے وہ جہنم میں جائے۔ قلم نے لکھا، عرض کیا مولا اور کیا لکھوں؟ فرمایا امت ابراہیم کا بھی حال لکھ، جو تابع داری کرے گا جنت میں جائے گا، جو غداری کرے گا جہنم میں جائے گا۔ قلم نے لکھا، مولا اور کیا لکھوں؟ فرمایا امت موسیٰ کا بھی حال لکھ، جو وفادار بن جائے گا جزا پائے گا، جو غدار بنے گا سزا پائے گا۔ قلم نے لکھا، عرض کیا مولا اور کیا لکھوں؟ فرمایا امت عیسیٰ کا بھی حال لکھ، جو نیکوکاری کرے گا جنت میں جائے گا، جو بدکاری کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اب باری آ گئی ہے تیرے اور میرے محبوب نبی کی امت کی۔ رب فرمایا اے قلم لکھ، عرض کیا مولا یہی لکھوں کہ جو نیکی کرے وہ جنت میں جائے، جو گناہ کرے وہ جہنم میں جائے۔ فرمایا اے قلم کف ٹھہر، ادب اختیار کر، ہن اے نہیں لکھنا کہ جڑا نیکی کرے وہ جنت جائے، جڑا گناہ کرے جہنم جائے۔ مولا پھر کیا لکھنا ہے؟ فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور۔ فرمایا امت تے بڑی گناہگار ہوئے گی پر زلف محبوب دا صدقہ ساری دا بیڑا پار کر دیتا جائے۔ فرمایا امت مذنبۃ، امت گناہگار ہوگی، ورب غفور، لیکن رب اپنی صفت غفاری دا جلوہ فرمائے گا۔ سوچو اگر اس امت دے گناہگار تے رب دا اتنا فضل ہے تے شب زندہ دار تہجد گزار احمد رضا تے کتنا فضل و کرم ہوئے گا کہ جس دے بارے دے اندر اللہ دے محبوب کریم دی حدیث مبارکہ دا مفہوم سنو، او ہر عالم دی شان وچ ہے، لیکن چونکہ ذکر تاجدار بریلی دا ہے لہذا حدیث مبارکہ سنو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زمانے والوں یاد رکھنا اسلام دی ابتدا غربت دے عالم وچ ہوئی ہے، جیسا کہ ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ آج اسلام تے پھر غربت دا زمانہ آ گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام دی روح عشق مصطفیٰ سی، انگریز اے جاندہ سی، یورپ اس گل نو بھانپ گیا سی کہ اس امت نو جتنا بھی دبایا جائے گا اے پھر اٹھے گی تے نام مصطفیٰ تے اٹھے گی۔ اس امت نو جتنا ڈبویا جائے گا اے پھر ابھرے گی، جدو ابھرے گی عشق مصطفیٰ تے ابھرے گی۔ اس امت نو جتنا لتاڑیا جائے گا اے امت پھر عروج پائے گی، جدو بھی عروج پائے گی ناموس مصطفیٰ تے پائے گی۔ انگریز چاہتا سی کہ اس امت دے کولوں اے والی دولت چھین کے اس نو غریب کر دیتا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جدو عشق دی دولت کو لوگوں نو محروم کر دیتا جائے گا۔ اکھاں ہومن گیاں لیکن بصارت تو محروم، دل ہومن گے لیکن محبت تو خالی، زمانہ نفس نفسی دے عالم میں ڈوب جائے گا۔ فرمایا ایسے دے اندر اس غریب امت دی کشتی نو پھر کنارے لان نہیں کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ فرمایا الاسلام بَدَأَ غریباً، اسلام کی ابتدا غریب سے ہوئی، وَسَيَعُودُ غریباً، ان قریب پھر اسلام غریباں وچ ہی رہ جائے گا۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، غریباں نو خوشخبری ہوئے کہ اسلام دے وارث نے۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ وَمَنِ الْغُرَبَاء، یا رسول اللہ کون غریب ہون گے من امتی کا، تہاڈی امت وچوں غریب کون ہوئے گا؟ ذرا سنو حدیث تاکہ تانوں احمد رضا اور امت دے علماء دی شان سمجھ وچ آوے۔ قال حضور علیہ السلام نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی۔ فرمایا اس امت دا غریب او ہوئے گا جڑا میری امت دے اندر کچھ لوگاں دی وجہ تو میری جس سنت نو مٹا دیتا جائے گا، او غریب جڑا بظاہر ٹوٹی چٹائی تے بیٹھا ہوئے گا لیکن او دلا تے حکومت کرن والا ہوئے گا، میریاں مٹیوں یا سنتاں نو پھر تو زندہ کر کے امت دے اندر مجدد دا لقب پا جائے گا، نام تاجدار بریلی احمد رضا کہلائے۔
اے امت محمدیہ مجدد کوئی عام ہستی نہیں، مجدد وہ ہوندا ہے جڑا حضور دیاں مٹیاں ہوئیاں سنتاں نو پھر تو تازہ کر دیندا ہے، پھر تو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا ہے، انہوں دی محبت پیدا کر دینا ہے۔ آج ساڑھے تے احمد رضا تاجدار بریلی دا اے احسان ہے کہ اس نے حضور دی امت نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیجا ہویا پیغام جڑا وہ بھول چکی سی وہ پھر تو یاد دلایا، تجدید اور احیاء دین دا کم کر کے بکھایا، امت نو دسیا اے امت محمدیہ توحید دا دامن بھی تھامنا ہے، رسالت نال محبت بھی کرنی ہے، لیکن عشق مصطفیٰ دے جام ایسے پینے نے کہ ہر بچہ سو جائے مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے عام صلی اللہ کہتے اور ایک کوئی معمولی گل نہیں، حضور ایسے لوگوں اپنے صحابہ دے مجمع دے اندر یاد کرتے سن۔ بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہاں دے دلوں دے اندر آج محبت اور عشق دا گلستان آباد ہے۔ رسالہ قشیریہ میں حدیث موجود ہے، صحابہ دا مجمع حضور علیہ السلام نے استفسار فرمایا، سوال کی تھا، حضور علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کی تھا، فرمایا اے میرے صحابہ متا القا احبابی when I will meet my friends، اے میرے صحابہ میں اپنے بیلیوں کو قدم مل ساں۔ حضور نے پوچھا متا القا احبابی، اے میرے صحابہ میں اپنے دوستوں سے کب ملوں گا؟ اب سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، اے حضور دے ایسے سنگی بیلی نے جنہ سب کچھ قربان کر کے مصطفیٰ دے قدماں تے اپنا تن من دھن نثار کر چھڈیا۔ ہن صحابہ دے دل وچ خیال پیدا ہویا کہ وہ کیڑے دوست نے جنہاں دا حضور نو ملن دا شوق ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ او لسنا احبابکا، اسی تواڈے بیلی نہیں، اسی تواڈے دوست نہیں، اسی تواڈے احبا فرینڈز سجن متر نہیں، وہ کون سے دوست ہیں جنہیں ملنے کو آپ کا دل کرتا ہے؟ لو سنیے جو حضور نے جواب دیا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ احمد رضا حضور کی امت میں یہی بات پیدا کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جن سے ملنے کے لیے حضور شوق رکھتے ہیں، اے کاش وہ امت بھی اپنے محبوب سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا کرنے والی بن جائے۔ سرکار فرمایا انتم اصحابی، اے میرے صحابہ تسی تے مینوں روز ویکھدے ہو۔ او بولو تو صحیح نا یار، اچھا گل سمجھ وچ نہیں آ رہی یا کوئی دشمنی کما رہے؟ پیار سے کہہ رہا ہوں یار، پیار سے گل جو سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ صحابہ دا سوال بنتا سی آقا آپ کے نام پر خاندان تک ہم نے قربان کیے، وہ کون سے دوست ہیں جن کو آپ ہماری مجلس میں بیٹھ کر یاد فرماتے ہیں، جن سے ملاقات کا آپ کو شوق ہے؟ او لسنا احبابا کا، اسی تواڈے احبا دوست نہیں۔ حضور فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم مجھے روز دیکھتے ہو۔ میں نے صحابی کا ترجمہ کیا ہے حضور کو دیکھنے والا، کیونکہ صحابی ہوندا ہی وہ ہے جڑا حضور نو ویکھے جگ دیاں اکھاں نال، پھر حضور دا کلمہ پڑھے، اس حال وچ دنیا تو جاوے کہ نظراں وچ مصطفیٰ دا جلوہ سمایا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر اج بھی روزہ مصطفیٰ دی قربت وچ خود مصطفیٰ نو ویکھ رہے ہیں۔ تو ابو بکر کی صحابیت کیسی مسلم ہے جو آج بھی حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور فرمایا انتم اصحابی، تسی تے مینوں روز ویکھدے ہو، واحبابی قومن، میرے دوست ایک قوم آئے گی، الذین لم یرونی وآمنوا بی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا میرے دوست ایک قوم آئے گی جنہ مینوں تکیا بھی نہیں ہونا تے احمد رضا دی طرح میرے نام تے گردن قربان کرنے واسطے تیار ہو جاون گے، اور وہ سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے یہ نعرہ بلند کریں گے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا احبابی قومن الذین لم یرونی وآمنوا بی، فرمایا وانا الیہم بالاشواق الاکثر، فرمایا میرے صحابہ مینوں انہاں نال ملن دا بڑا شوق ہے۔
تو یہی وجہ تھی کہ احمد رضا جب مدینہ میں جاتا ہے تو مصطفیٰ کریم کا یہ شوق جو حضور کو اپنے ان امتیوں سے ملنے کا ہے، جو اس دور میں پیدا ہوئے، جس دور میں بظاہر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن نہ تھی، تو تاجدار بریلی یہ تو جانتے تھے نا آقا چاہیں تو جاگتی آنکھوں سے بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ تو احمد رضا پھر جاندہ ہے تے مدینے جا کے روزہ انور دے سامنے بہ جاندہ ہے تے رو رو کے عرضیاں سناندہ ہے تے قرآن دی اس آیت دا مصداق بن جاندہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کر لین ظلم جد بھی او اپنیاں جانا تے رب آکھے میں بخشاں گا، آؤ میرے دلدار دے بوئے تے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ احمد رضا نے یہ سبق پکایا اور جا کے حضور دی بارگاہ وچ سنایا، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا ہے گواہ، احمد رضا آ گیا ہے آپ کی بارگاہ میں، آپ کی نگاہ رحمت کا طلبگار ہے، زمانے والوں کے سامنے احمد رضا اپنی بے کسی کا اظہار کرتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ ایک گناہگار نہیں 100 لاکھ گناہگار تے انہاں دے کروڑاں گناہ بھی ہون تے آپ دی اکھ دا اشارہ ہو گیا سارا دا بیڑا پار ہو جائے گا۔ احمد رضا پھر اتھے جا کے کہندہ ہے وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آئے ہائے احمد رضا اتھے جاندہ ہے، قرآن دی آیت دا مصداق بن کے رو رو کے مصطفیٰ نو مناندہ ہے، کیونکہ اس آیت دا ترجمہ یہی ہے، فرمایا جاؤ میرے محبوب دے دروازے تے آؤ، فاستغفر اللہ، اتھے آ کے اپنے گناہوں دا اقرار کرو، استغفار کرو کہ ساڑھے کلو گناہ ہویا ہے، اسی گناہگار ہاں۔ فرمایا واستغفر لہم الرسول، جدو تسی رب دی بارگاہ وچ مصطفیٰ دے قدمہ وچ بے کے اپنے گناہوں دا اقرار کر رہے ہوگے، جے نبی کریم نے بھی تہاڈی سفارش کر دیتی۔ آئے واستغفر لہم، فرمایا رسول بھی بخشش طلب کریں اپنے امتیوں کے لیے، فرمایا لوجد اللہ، ایسا بندہ ہرگز درے مصطفیٰ تو خالی نہیں لوٹایا جائے گا، وہ مصطفیٰ کے دربار میں بیٹھا ہوا ہی اسی مصطفیٰ کے دیدار سے شادکام ہو جائے گا۔ اسے اپنی زبان پر 2 مرتبہ یہ نعرہ لانا پڑے گا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ احمد رضا نے 2 باری کیوں آکھیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بات تو 1 مرتبہ کہنے سے بھی پوری ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم میرا نبی زندہ ہے۔ کیا ایک باری کہن نال بھی گل پوری، اعلیٰ حضرت نے نہ صرف گل کی تھی بلکہ وقت دے امام نے قسم کھا کے کیا کہ اللہ دی قسم میرا ایمان ہے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ بس احمد رضا نے انہا کیا تھی کہ زندہ نبی نے دیدار کروایا، پہلی باری بن ویکھیاں ایمان کے حق الیقین کے درجے کا اظہار کیا، اور دوسری بار آنکھوں سے دیکھ کر اقرار کیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جدو امتی دا اپنے نبی دی ذات اور انہاں دی شفاعت اور انہاں دے اللہ دی طرف ملن والے کمالات تے ایمان عین الیقین اور حق الیقین دے درجے تے پہنچ جاندہ ہے نا، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت دی طرفوں بھی اس جہان چی پروانہ آ جاندہ ہے، اور احمد رضا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر
سجدہ شکر ادا کرتا ہے اور قبر کی طرف جاتے جاتے یہ کہتا جاتا ہے اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، آئے ہائے لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اے میرے نبی پاک دے غلاموں، اپنے رب کریم دا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے نبیاں دا امام نبی اسانو عطا کیتا، امتاں وچوں بہترین الذین اصطفینا، جنہوں اللہ نے خود چنیا اپنے بندیاں وچوں، اپنے رسولاں دیاں امتاں وچوں چن کے اس امت نو امت محمدیہ بنایا۔ آؤ سنو، حضرت امام یوسف بن اسماعیل النبہانی فرماتے ہیں اس امت پر اللہ کا اتنا فضل اور کرم ہے کہ پچھلی امت اگر کوئی گناہ کر لیتی تھی نا تو اس کی کم از کم سزا یہ ہوتی تھی کہ جس عضو سے گناہ ہوتا وہ عضو کاٹنا پڑتا تھا، وہ حصہ کٹنا پیندا سی جہدے نال بدکاری سرزد ہوندی سی، حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام دی جس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی غیر موجودگی دے اندر گائے دے بچڑے دی پوجا کی تھی، انہاں دی تے توبہ ادو قبول ہوئی سی جدو جنہاں نے پوجا نہیں سی کیتی اللہ دی توحید دا اقرار کیتا، انہاں پوجا کرن والیاں دیاں گردناں چھریاں نال اتاریاں اور گردن کٹ دیتی گئی، پھر جا کے توبہ قبول ہوئی۔ اے مصطفیٰ کی امت ذرا قربان جاؤ، اپنے مقدر پر لاکھوں گناہ کرنے کے بعد بندہ عمر کے کسی حصے میں ایک بار بھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مولا میری بس ہے، مولا میری بس ہے، مولا میری بس ہے، مولا میں نے گناہ چھوڑے، میں تیری بارگاہ میں آیا، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں آیا، میں توبہ اور رجوع کے ساتھ تیری بارگاہ اور تیرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، تو آواز قدرت آتی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے محبوب دے غلاموں میں تانوں عذاب دے کے کرنا ہی کیے، اگر تسی میرے وفادار بن جاؤ، میری عبادت گزار بن جاؤ، میرے محبوب دے حبدار بن جاؤ، امت مسلمہ دے کامل فرد بن جاؤ، رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ، اللہ کیا کرے گا بے عذابکم، تمہیں عذاب دے کر، یعنی رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تو جنت بنائی محبوب کے غلاموں کے لیے، آئے سب سے بعد میں ہیں، جنت سب سے پہلے جانے والے ہیں، پر شرط ہے کوئی عشق و وفا اور عشق مستی احمد رضا ورگی لے کے تے آوے نا، شرط ہے کوئی وفاداری احمد رضا ورگی لے کے آوے، کوئی شب زندہ داری مجدد الفسانی ورگی لے کے آوے، کوئی غیرت ایمانی سید کفایت علی کافی ورگی لے کے آوے، کوئی زہد اور پرہیزگاری داتا گنج بخش علی اجمیری والی لے کے آوے، کوئی نگاہ حیا معین الدین اجمیری ورگی لے کے آوے تے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کرنا ہی کیا ہے۔ اللہ کی جنت تو اس بندے کی مشتاق ہوتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا تابعدار ہوتا ہے، تو احمد رضا کا بس یہی ایک سبق ہے، اے زمانے والو یاد رکھنا کائنات میں سب سے بڑا سرمایہ انسان کے ایمان کی جان محمد رسول اللہ کی عظمت کی پہچان ہے۔ جس امتی نے حضور دی عظمت نو پہچان لیا، توقیر نو پہچان لیا، حضور علیہ السلام دے مقام و مرتبہ نو پہچان لیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ آقا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جو اپنے نبی کو اس نہج پر پہچان لیتا ہے وہ قبر میں بعد میں پہنچے گا، اس کی قبر خوابگاہ جنت پہلے بنا دی جائے گی۔ تو تاجدار بریلی امام احمد رضا کی تعلیمات کا یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کے جام پلاؤ، جب یہ جام پڑھ کر قرآن کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، بلکہ سب شداں مداں زیراں زبراں شان اودی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی انہاں خاصاں رمزاں پائیاں۔
پھر ایک ایک زبر زیر بھی حضور دی عظمت دا بیان نظر آندی ہے. پھر جدو بندہ قبر وچ جاندا ہے نا تے اوتھے پہچان نصیب ہو جاندی ہے اور پہچان آسان ہو جاندی ہے. وجہ ہی ہے کہ جڑا دنیا وچ حضور دی عظمت دے ترانے گاندا ہے پھر قبر وچ محروم کرم نہیں رکھا جاندا. وہ تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین نصیر نے کیا خوب کہا تھا کہ محروم کرم اسے نہ رکھنا جیسا بھی ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے. کہ جدو بندہ اس ڈر دا سوالی بن جاوے نا تو مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی یعنی صرف ہاتھ میں. اگر کوئی حضور نو کائنات دی کونین دا مالک سمجھ لوے کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے ہیں محبوب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو فرمایا پھر وہ قبر میں بعد میں پہنچتا ہے اس کی قبر خوابگاہ جنت پہلے بنا دی جاتی ہے. تو اے پیارے نبی پاک کے غلاموں اپنے آپ کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت سے منسلک کر لو. اس امت کے اس مسلک کے اس مذہب کے اس پیارے دین کے جو بھی محسنین ہیں خواہ وہ احمد رضا ہوں میر سید عبد الواحد بلگرامی ہوں حضرت امام غزالی ہوں سید کفایت علی کافی ہوں علامہ فضل خیر آبادی ہوں شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالحق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا داتا گنج بخش علی اجویری ہوں فرید الدین ہوں قطب الدین ہوں معین الدین ہوں نظام الدین ہوں. جب تم ان کی سیرت کو کردار کو ان کے طریقہ کار کو اپنی اولاد کی گھٹی میں بٹھاؤ گے انہیں یہ سبق پڑھاؤ گے کہ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی آخرت اچھی آپ کی اولاد کی بھی اچھی. یہاں تک کہ غوث پاک نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اذا اطعت ردیت و اذا ردیت بارکت. فرمایا جدو کوئی میرا فرما بردار بنے میری اطاعت کرے میں راضی ہو جانا وا تے فرمایا جے تے میں راضی ہواں میں برکت دینا وا کہ وہ برکت 7 پشتوں تک جاندی ہے. تو آج امام احمد رضا نے امت کو جو مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت کا درس دیا ہے اگر آج آپ اپنے بچوں کو یہ درس پلا دو یہ جام پلا دو ان کی گھٹی میں یہ سبق بٹھا دو میرا یہی ایمان ہے کہ آپ کی آنے والی 7 پشتوں میں بھی کوئی بے ادب پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیا جے اج تسی ڈگمگا گئے تو غوث پاک دی یاری کھان والے ذرا سنو. غوث پاک کہتے ہیں رب فرماتا ہے وَإِذَا أُسِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ. فرمایا جدو کوئی میری نافرمانی کرتا ہے فرمایا میں غضبناک ہو جاتا ہوں اور جس پر رب غضبناک ہوتا ہے فرمایا میری اس پر لعنت برستی ہے اور وہ لعنت بھی 7 پشتوں تک جاتی ہے. آپ دیکھ لو جن کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک نے بھی اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی یا گستاخی کی آج 7 پشتوں تک ان کی نسل در نسل گستاخی کر رہی ہیں. اور جن کے آباء و اجداد نے سبق ہی پیار و محبت اور ادب کا سکھایا تھا آج وہ یہی کہتے جا رہے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک رہے میری گردن میں بھی پٹا تیرا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس یوم رضا جو ہم نے اخلاص سے منایا اس کا صدقہ امام احمد رضا کی تعلیمات آپ کے افکار و نظریات کو اپنے بچوں تک اس پوری امت تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے علاقے میں عظیم الشان مدارس بناؤ. ان مدارس کے اندر بہترین اساتذہ کو بہترین تنخواہوں کے ساتھ ہائر کرو. اپنے بچوں کو دنیا کی جو تعلیم پڑھاتے ہو نا فزکس پڑھاتے ہو کیمسٹری بایو میتھمیٹکس انگریزی الجبرا جین آسٹن کا پرائڈ اینڈ پریجڈس شیکسپیئر کے ڈرامے جو پڑھاتے ہو نا اس سے پہلے پریورٹی دو انہیں وہ لاریب کتاب قرآن پڑھاؤ کہ جس کو بن سمجھے ایک حرف پڑھنے والے کو بھی 10 نمبر پورے مل جاتے ہیں. تو سمجھ کے پڑھنے والا امام احمد رضا فاضل بریلوی بن جاتا ہے سمجھ کے پڑھنے والا سید کفایت علی کافی بن جاتا ہے. جو پھانسی کے پھندے کی طرف بھی جا رہا ہو نا تو زبان پہ نام مصطفیٰ ہی آ جاتا ہے اور وہ کہتا جاتا ہے اور امت کو بتاتا جاتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ سنیو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، صبح اٹھتے ہیں، شام کرتے ہیں، دن رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش درود و سلام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل وفی روایت فی حق ھذا الرجل، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن دیکھنے والے مہر علی سے سنا تھا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، مچ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ ہم نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا، لیکن دیکھنے والے احمد رضا سے سنا تھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں، قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعے روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کے نم کا نومت العروس میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اور نوید شہزاد قادری کا تو یہ ایمان ہے، ماں ہو نا میں صدقے یا رسول اللہ کی گھٹی دے کر اور لبیک یا رسول اللہ کی لوری دے کر دودھ پلانے والی، تو اس ممتاز قادری کی خبر کو خوابگاہ جنت بناتے ہوئے اے کاش جب ہم قبر میں جائیں فرشتے پوچھیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا رہتا تھا، تو ہم کہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبا کہوں تجھے، ہیرماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوؤں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے کلف کہوں، بے خار گلبنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے بخشش کا اپنے عفو کا ساما کروں شہا، جانی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مرتدل کو مجدہ حیات عبد کا دوں، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے توس یا رسول اللہ اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے۔ تو یہی احمد رضا کا سبق ہے، یہی احمد رضا کی فکر ہے۔ یوم رضا منانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی امت کو اس امت میں پیدا ہونے والے عاشق صادق امام احمد رضا کا ایسا تعارف کروائیں، ایسی پہچان کروائیں کہ یہ امت احمد رضا کے افکار و نظریات پر چلنے والی بن جائے۔ امت کا امام امت کو 1000 سے زائد کتابیں دے کر گیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ امت پڑھنے والی ہو، سمجھنے والی ہو، عمل کرنے والی ہو، میدان معاشر میں جب جائیں تو قرآن پڑھتے جائیں، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور امام احمد رضا کے عشق صدقہ حضور کی محبت کا کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔